الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین. قابل احترام معزز بھائیوں، عزیز ساتھیوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، یہ باب شروط الصلاۃ کا درس نمبر 16 ہے یا درس نمبر 14 ہے اور حدیث نمبر 16 ہے. حدیث پڑھ رہا ہوں وعن معاویۃ ابن الحکم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواہ مسلم. حدیث کا ترجمہ حضرت معاویہ ابن حکم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ نماز میں انسانی گفتگو کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نماز میں صرف تسبیح، ادھر بین قوسین لکھا سبحان اللہ، لیکن مراد ادھر ہے ذکر عموماً صرف تسبیح، تکبیر اور تلاوت قرآن ہونی چاہیے. اسے مسلم نے روایت کیا. یہ حدیث کا ترجمہ کے بعد یہ راوی کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں جن کا تذکرہ پہلی بار ہو رہا ہے. یہ ہے معاویہ ابن الحکم السلمی. یہ مدینہ المنورہ میں تشریف لایا کرتے تھے اور ایسے ہی بنی سلیم میں انہوں نے سکونت اختیار کیا، اس قبیلے میں وہیں یہ ٹھہرتے تھے اور ان کا شمار اہل حجاز میں ہوتا ہے. ان کے لڑکے نے ان سے کافی حدیثیں روایت کی ہیں. ایسے عطا ابن یسار نے، ابو سلمہ ابن عبد الرحمن نے، اور ایسے ہی ان کے علاوہ ابو سلمہ ابن عبد الرحمن اوروں نے بھی. اور یہ وہ صحابی رسول ہے جو مشہور ہے بھائیوں. ایک واقعہ مشہور ہے، ابھی اگر ذکر کروں گا تو سبھی کے ذہنوں بات آ جائے گی. مسلم کی ایک روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی سے پوچھا، کیا پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا فی السماء، آسمان میں یا آسمانوں کے اوپر. پھر کہا ومن انا، میں کون ہوں؟ تو کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعتقها فانها مؤمنہ، اسے آزاد کر دو، یہ مؤمنہ عورت ہے. قصہ یہ طویل ہے. یہی حدیث جو آپ کے سامنے جو مسلم نے روایت کی ہے، یہ حدیث حقیقت میں بہت ہی لمبی ہے، اور اسی حدیث کے اخیر میں یہ جاریہ والا یا لونڈی والا واقعہ بھی. وہ ہے کہ یہ غصے میں ایک دن ایک بھیڑیے نے ایک بکری کھا لیا تو انہوں نے ایک تھپڑ دے دیا اور نادم ہوئے یہ معاویہ ابن الحکم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں آزاد کرنا چاہ رہا ہوں. تو آپ نے بلایا اور پھر جب سوال کیا آپ نے کہا اسے آزاد کر دو. تو اسی حدیث میں ہے، اور یہاں ابن حجر رحمہ اللہ نے مختصراً بیان کیا جس کا تعلق باب شروط الصلاۃ سے ہے. اس طرح اب یہ راوی جو حدیث ہیں، اس کے بعد اس حدیث کی تخریج بیان کر رہا ہوں. کس نے روایت کی؟ امام مسلم نے. کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ، باب تحریم الکلام فی الصلاۃ، پیج نمبر 218، حدیث نمبر 537. اس طریق سے طریق یحییٰ ابن ابی کثیر جو روایت کرتے ہیں ہلال ابن ابی میمونہ سے، جن کا نام ہلال ابن علی ابن اسامہ ہے، جو روایت کرتے ہیں عطا ابن یسار سے، جو روایت کرتے ہیں معاویہ ابن الحکم السلمی سے. کہتے ہیں بینا انا اصلی، پوری حدیث سن لیں، شروع کی حدیث، ورنہ باقی اور اس میں اور مسائل ہیں، کہانت کے بارے میں، بدفعلی کے بارے میں، اور ایسے ہی اس لونڈی کے متعلق. لیکن نماز کے متعلق پوری حدیث سن لیں تاکہ اچھی طرح یہ بات سمجھ میں آ جائے، سبب حدیث بھی سمجھ میں آ جائے، پھر اس میں جو مستنبط فائدے ہیں وہ ذکر کرنے کے وقت آسانی ہو اور سمجھنے میں بھی آسانی ہو. کہتے ہیں معاویہ بن الحکم السلمی بینا انا اصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ عطس رجل من القوم، کہ ہم ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی آپ کے پیچھے. تو ایک آدمی کو چھینک آئی نماز کے درمیان،
फ़क़ुल्तु यरहमुकल्लाह, तो नमाज ही में इन्होंने क्या कहा, यरहमुकल्लाह। सब नमाज पढ़ रहे हैं, सब में उसे छींका तो इन्होंने क्या कहा, यरहमुकल्लाह, बुलंद आवाज में। फ़रमानी अल-क़ौम बिअब्सारिहिम, तो लोग नजरों से घूर के देखने लगे, यानी इनकार करने लगे। फ़क़ुल्तु वथुक्ल उम्मिया, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है आदमी को नादिम होने के वक्त, जिसका माना होता है यानी माँ तुम्हारे मरने पर गम मनाए। तो ये वथुक्ल उम्मिया, उम्मिया या हमारी अम्मी रोए, गम मनाए अपने लड़के या हमारी मौत पर, यह इस्तेमाल किया जाता था, माना मुराद नहीं होता था। मा शअनुकुम तंजुरून इलैहि, नमाज में बोल रहे हैं, यार क्या वजह तुम हमको घूर घूर के देख रहे हो। अच्छा ये भी बोले, फजअलू यज़रिबून बिअयदीहिम, तो अपने रानों पर मारने लगे, वो तंबीह करने के लिए, इशारा करने के लिए कि यार अब तो खामोश हो जाओ। फलम्मा रअयतुहुम युसम्मितूननी लाकिन्नी सकत, फिर जब देखा कि वो कर रहे तो समझ के खामोश हो गए। फलम्मा सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज मुकम्मल की, नमाज से फारिग हुए तो कहते हैं फबी अबी हुआ व उम्मी, हमारे माँ बाप उन पर फिदा हों, मा रअयतु मुअल्लिमन क़ब्लहु वला बअदहु अहसन तालीमन मिन, उनसे बेहतर हमने उस्ताद और मुअल्लिम नहीं पाया, ना आपसे पहले ना आपके बाद। फवल्लाहि मा कहरनी वला दरबनी वला शतमनी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न हम पर गुस्सा किया, न हमें मारा, न गाली दिया, न बुरा भला कहा। अल्लाह अकबर। देखिए अखलाक, भाई तसन्नुअ करना आसान है, लेकिन हकीकी अखलाक पेश करना ये मुश्किल होता है, ऐसे हालात में वाज़ेह हो जाते हैं। आज देखिए अपने मसाजिद में बच्चे आते हैं, थोड़ा बहुत शोर मचाने लगते हैं, किस तरह सब टूट पड़ते हैं, खासतन जो बूढ़े होते हैं। बूढ़ों का काम नहीं होता रिटायर के बाद, तो ये सब ढूंढते रहते हैं। हाँ, ये सब ढूंढते रहते, कोई टॉपिक ढूंढना चाहते हैं, कोई बात उन्हें करना चाहिए, और अल्लाह मुस्तान। और यही बच्चों को जो टोक रहे हैं अभी, कल आप वही नादिम और परेशान होंगे मस्जिदों की तरफ लाने के लिए। तो ये बद अखलाकी बदखुलुकी से नहीं पेश आना चाहिए। कितने पहले सब पे बच्चे आते हैं, इमाम साहब डांट कर उसको पीछे करते हैं। अल्लाह मुस्तान। हकीकत में ये सब अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हैं, और अगर जानते भी हैं तो सिर्फ ज़बानी तक या स्टेजों तक महदूद रहता है, फिर उतरने के बाद वो ख़ुद तकरीर करने वाले भूल गए, और भी पूरे लोग भी बदरजा औला भूल गए। अमल करना कुछ, कहने के लिए, टाइम पास करने के लिए कुछ। अल्लाह मुस्तान। बहरहाल तो आपने क्या कहा, यही कहा, इन्ना हाज़िहि सलात ला यसलुहु फीहा शैउन मिन कलामिन नास, कि ये जो नमाज है इसमें लोगों की जो बातचीत है वो मुनासिब नहीं है। इन्नमा हुवा तस्बीह, ये तो नमाज में तस्बीह, अल्लाह का जिक्र है, तकबीर है, व क़िराअतुल क़ुरआन, और कुरान मजीद की तिलावत करना है। बहरहाल उसमें फिर हदीस और लंबी है, इसलिए उसका ताल्लुक़ नहीं से तर्जमा करना उसकी ज़रूरत हकीकत में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और इस हदीस में जो अल्फाज हैं उसकी वजाहत, इन्ना हाज़िहि सलाता ला यसलुहु, और जो मैंने पूरी इबारत बयान की उसमें आता हुआ थकला उम्मिया, ये जो इसका जिक्र किया माना मुराद है कि माँ गम मनाए लड़के की मौत पर। उम्मिया असल जो है ये उम्मी है, यानी मेरी माँ। फिर उसके बाद अलिफ बढ़ा दिया गया, इसको अलिफ अन्नुदबा कहते हैं, और उसके बाद हा आ गया जो वक्फ में साबित किया जाता है, और फिर अगर वसल किया जाए तो उसको हज़्फ़ कर दिया जाता है। वासुकला उम्मिया, अच्छा वासुकला उम्मिया लाकिन्नी सकत, यानी मैंने बात नहीं की, खामोश हो गया। माँ कहरनी, वही डांटना या गुस्सा होना। ला यसलुहु, ला नाफिया है, इन्ना हाज़िहि सलात ला यसलुहु, ला नाफिया है। क्यों नाफिया है? इसलिए फ़िअल मुदारिअ क्या है, बहुत से लेन्नहु फ़िअल मुदारिअ हुना मरफू, लौ काना नाहिया ला यसलुह कान मजजूम, अगर ला नाहिया होता तो मजजूम हो जाता। बहरहाल तो नाफिया है, और फ़िअल बादहु मरफू। ला यसलुहु
لام یصلحو میں اس کو لا یصلحو کہہ سکتے ہیں اور ایسے ہی لا یصلحو بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں جائز ہیں. لا یصلحو لا یصلحو، یہ عربی میں ایک اس طرح وسعت ہے. اچھا لا یصلح التسبیح ادھر مراد سبحان اللہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایسے ہی جب کہا جاتا ہے فلان یسبح اللہ، فلا شخص اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، تو اس کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کے اسماء اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ وہ یہ بیان کر رہا ہے. اچھا اس حدیث میں جو مستنبط فائدے، پہلا فائدہ اس حدیث میں ہے، ہاں کیا رہا ہے پہلا فائدہ کیا جس کا تعلق شروط الصلاۃ سے؟ بہت صحیح. اور اگر کسی نے کلام کیا تو اس کی نماز باطل ہے. اچھا پھر اگر جاہل ہے آدمی تو اس کی نماز درست، نیا نیا مسلمان ہوا یا ابھی توبہ کیا ہے، دور تھا اور نماز ابھی اسے بتائی گئی اور نماز میں نمازوں کے ساتھ شامل ہوا تو اس کی صحیح. چلیے اب اس کی وضاحت کر رہا ہوں اور اس میں اور بھی فائدے ہیں، اس کی بھی وضاحت. پہلا فائدہ، پہلا سبق یہ ہے کہ نماز کے درمیان لوگوں سے بات چیت کرنا عمدن، شرط کیا ہے؟ عمدن، یعنی آدمی جان رہا اپنی اختیار سے کر رہا، یہ نہیں کہ بھول گیا اچانک. اگرچہ دعائی کلمات کیوں نہ ہو، جس طرح کی کسی کو چھینک آئے اور اس نے اس پر کہا یرحمک اللہ، تو یہ نماز اس کی کیا ہے؟ اس کی نماز یہ باطل ہے. پھر سے ایک مرتبہ نماز کے دوران، لیکن غور سے سنیں، دوسرے سے خطاب کرنا، دوسرے کو کہنا، اپنے لیے نہیں، اس لیے بھی آئے گی بات. اگر اپنے تک محدود ہے، آدمی کو چھینک آئے اور اس نے الحمدللہ کہہ دیا تو ادھر خطاب نہیں کر رہا، اس نے ذکر کیا. اب رہی بات کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے بلند آواز، یہ الگ بات ہے. لیکن پھر سے نماز کے دوران آدمی دوسرے سے خطاب کرے، دوسرے کو کہے یا دوسرے سے بات چیت کرے عمدن، یعنی متعمد ہے، اپنی اختیار اور مرضی سے، بھولا نہیں ہے، جہالت میں نہیں ہے. جس طرح کی کسی کو چھینک آئے اور کہہ دیا یرحمک اللہ تو اس کی نماز باطل ہے. کیوں نماز باطل ہے؟ اس لیے نماز کا جو مقصد ہے اس کے خلاف ہے یہ بات. نماز کا ایک اہم مقصد، ایک اہم ہدف کیا ہے کہ یہ صلہ ہے، آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا، اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے. تو جب دوسروں سے خطاب کر رہا ہے تو یہ جو مقصد ہے، جو اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہے، تو اس سے وہ ہٹ کر دوسرے چکر میں آ جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنا، اللہ تعالیٰ سے یعنی گویا آدمی خطاب کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سامنے ہے، یہ سب سے اونچا مقام اور درجہ ہے بندے کے لیے. اسی لیے حدیث میں آتا، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، ان احدکم اذا قام فی صلاتہ فانہ یناجی ربہ. جب بندہ کھڑا ہوتا ہے نماز میں تو اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے اور اس سے دعائیں مانگتا ہے. تو یہ بات واضح ہو گئی، دوسروں سے بات کرنا یا جواب دینا یا خطاب کرنا یہ عمدن نماز اس کی باطل ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ یہ حرام ہے اور نماز اس کی باطل ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر آدمی کو چھینکا ہے اور خود اس نے الحمدللہ کہا، پہلی بات کہنا چاہیے اسے، نہیں کہنا چاہیے؟ اچھا نہیں کہنا چاہیے. اچھا اہل علم نے کہا کہ خود اگر وہ الحمدللہ کہہ رہا ہے تو یہ ذکر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ذکر سے عبادت سے ہٹا تو نہیں وہ. کچھ نے کہا کہ آہستہ آواز میں کہے، اس لیے الاصل جتنے اذکار نماز کے ہیں وہ سرن کہنا چاہیے، اللہ کی دلیل ہو کہ بلند آواز میں کہیں. اور کچھ اہل علم نے کہا جہرن کہنا چاہیے، اور اس کی دلیل ہے بخاری اور مسلم کی حدیث جو سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے اور اہل علم نے اس کی روشنی میں ذکر کیا. تو خلاصہ کلام کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ وہ کہہ سکتا ہے، لیکن بغل والے کو جواب نہیں دینا چاہیے. اس لیے ذکر سے ہے، ذکر سے نہیں ہٹا، اللہ کی عبادت ہی میں ہے وہ. اور نماز کے درمیان بھی دعا میں الحمدللہ آتا، بلکہ نماز
پڑھتا سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین، تو وہاں جب پڑھ سکتا تو ٹھیک آگے وہی لفظ اگر دہرا دیا تو ذکر اور عبادت سے تو نہیں ہٹا، لیکن دوسرا جب جواب دے گا تو اس کا ذہن فرق ہے دونوں میں، ہے کہ نہیں؟ وہ ایک شخصی خطاب ہو گیا کہ یرحمک اللہ، آپ کی طرف وہ آیا، وہ عبادت جو اللہ تعالیٰ کی مناجات کر رہا ہے وہ بات نہیں باقی رہی، بلکہ وہ ڈائریکٹ ایک شخصی خطاب کرنے لگا، اسے دونوں میں فرق۔ تو خلاصہ کلام پہلے فائدہ کیا ہے کہ دوسرے سے خطاب کرنا، دوسرے سے بات کرنا نماز کے دوران، اگرچہ آپ وہ یہ ذکر ہے جواب دے رہے جس طرح کہ یرحمک اللہ، تو یہ نماز باطل ہو جائے گی، لیکن خود اگر چھینک آ گئی تو آپ الحمدللہ کہہ سکتے ہیں۔ اب سرن ہے یا جہرن، کچھ اہل علم نے کہا سرن، کچھ نے کہا جہرن، یہ مسئلہ نہیں ہے، اور ادھر دیکھنا چاہیے اگر تشویش ہو رہی لوگوں میں تو آہستہ کہہ دینا واللہ اعلم بہتر ہوگا، تشویش ہونے کی بات نہیں ہے، کچھ بلند آواز میں کہہ دیا تو یہ بھی درست ہے، جس طرح سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث اس بات پر دلالت کر رہی ہے۔ دوسرا فائدہ، دوسرا سبق، جو آدمی نماز کے دوران اس نے بات چیت کی لیکن وہ جاہل رہا، اسے علم نہیں تھا کہ نماز کے دوران بات چیت کرنا حرام ہے، تو اس کی نماز صحیح ہے، کیا اسے پھر وہ نماز دہرانی ہوگی؟ نہیں دہرانی ہوگی۔ اچھا اب سوال ہاتھ اٹھا کے جواب دیں، کیا دلیل ہے کہ اسے نماز دہرانی نہیں ہوگی؟ دلیل کیا ہے کہ نماز دہرانی نہیں ہوگی؟ ہاتھ، ہاں اسی حدیث میں کون سی بات؟ ہاں آپ نے حکم نہیں دیا کہ دہراؤ، بالکل۔ دلیل یہ ہے کہ یہی معاویہ ابن الحکم رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے بات یرحمک اللہ کہا، بلکہ بعد میں کہا ما شأنکم، اور بھی باتیں، صرف یرحمک اللہ تک نہیں۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، آپ نے یہ جملہ استعمال کیا، ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو تسبيح تکبیر وقراءة القرآن۔ آپ نے پھر نہیں کہا کہ نماز کو دہراؤ۔ ایسے ہی آپ نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ اس سے پہلے بھی جو نمازیں جو تم نے پڑھی ہے اس میں بات کرتے تھے ایسے ہی؟ تو اس سے واضح ہوا کہ اگر آدمی جہالت میں بات کر رہا ہے، اسے اس کا علم نہیں ہے، اور ایسا ممکن ہے بھائی نئے نئے جو مسلمان ہیں، ممکن ہے ہو سکتا ہے ان کی ذہن میں بات نہ ہو جس طرح ہم مسلمان جو پہلے سے الحمدللہ بچپن ہی سے ہیں جو ذہنوں میں، تو اس کی نماز سے یا پھر بعد میں اسے بتایا جائے گا۔ ادھر ایک قاعدہ اسی سے متصل ابن تیمیہ رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں، ان التکلیف مشروط بالقدرۃ علی العلم والعمل۔ آدمی کو جو مکلف کیا جاتا ہے، مکلف ہے، جیسے کہ نماز فرض ہے، یہ تکلیف، اور پھر ایسے نماز میں مثلا ایک شرط ہے کہ آدمی بات چیت نہ کرے، تو اس کی یہ شرط ہے کہ آدمی کی استطاعت ہو، علم اور عمل، یعنی اس کے پاس علم ہو کہ یہ چیز کرنی چاہیے اور اس کو نہیں کرنی چاہیے، اور ایسے ہی استطاعت ہے کہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ بمعنی اگر آدمی کو علم نہیں ہے، جہالت میں ہے، تو وہ ایسی صورت میں اس بات کا وہ مکلف نہیں ہے، بمعنی اگر اس نے بات بھی کر لی تو کوئی حرج نہیں، اس کی نماز صحیح ہے۔ اور ایسے ہی استطاعت ہونی چاہیے عمل، اور یہ بات تو واضح ہے، آدمی استطاعت نہیں رکھتا ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے وضو نہیں کر سکتا، تیمم کر لے تیمم بھی نہیں کر سکتا، وہ بھی ساقط ہے۔ اور یہ دین کا ایک بنیادی مسئلہ، اور اس پر بے شمار دلیلیں ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یا ایسے لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اور ایسے ہی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ربنا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فاتقوا اللہ ما استطعتم، عفی لامتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ یہ دوسرا فائدہ۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آدمی نے نماز میں بات نہیں کی لیکن آواز نکال کے اس نے اشارہ کیا، کیا کہیں گے اس کو؟ جیسے ہاں اس کو کیا کہیں گے؟ یعنی گلے سے آواز، عربی میں نحنحہ بولتے ہیں، ہاں نہیں کھکھارنا نہیں کہیں گے اس کو، آواز سے تنبیہ کی اس نے، ہاں اشارہ تو ہاتھ سے ہوتا ہے، یہ آواز سے اگر اس نے اشارہ کیا یا آواز اس نے نکالی غیر جو کلام نہیں ہے، تو کیا اس کی نماز باطل ہو جائے گی؟
نماز اس کی باطل نہیں ہوگی، اس لیے اس کو کلام نہیں کہا جاتا۔ اور حدیث میں کیا ہے، ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من کلام الناس، اور یہ جو آدمی آواز نکالا تو یہ کلام تو نہیں ہے، دیکھیے فقہ، سبحان اللہ، تو یہ کلام تو نہیں ہے، تو اس سے نماز نہیں ہے۔ اچھا، اسی سے متصل اگر قہقہا اس نے کیا اور ہنسنے لگا نماز میں، تو کیا نماز اس کی صحیح ہے؟ نماز باطل ہے، باطل ہے۔ اچھا، لیکن یہ کلام تو نہیں ہے، ہنسنا کیا کلام ہے یہ؟ یا اور ہنس کے زیادہ ہنسنے لگا، قہقہا لگانے لگا، یہ کلام تو نہیں ہے۔ نماز کے، یہ نماز کا جو مقصد ہے اس مقصد کے خلاف ہے، تو بے ادبی ہے، جو خشوع اور سکوت وقوموا للہ قانتین اس کے خلاف ہے اس اعتبار سے۔ تو بہرحال یہ تیسرا فائدہ۔ چوتھا فائدہ یہ ہے، غور کریں اور اس سے آپ لوگ ایک فائدہ آپ خود ذکر کریں، اپنے ملکوں میں اس حدیث کے روشنی میں ایک بھیانک غلطی کرتے ہیں بہت وہ مسلمان نماز میں۔ آسانی کے لیے بھی ذکر کر رہا ہوں کہ سری نمازوں میں، سری نمازوں خصوصاً یا تحدیداً جب وہ مقتدی ہوتے ہیں، اس حدیث پر غور کریں کہ یہ نماز میں کلام الناس، شیء من کلام الناس، جس طرح عام بات آدمی کرتا ہے، یہ نماز میں یہ صحیح نہیں اور درست ہے۔ نماز میں تو تسبیح ہے، تکبیر ہے، قراءت القرآن۔ ہاں، کیا فائدہ اس سے مستنبط ہے؟ بہت صحیح، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرا۔ اس سے بات یہ واضح ہوئی کہ نماز کے دوران نماز میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس میں خاموشی ہے۔ نماز میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ آدمی اس میں خاموش رہے، نہیں، نماز میں آپ نے کیا فرمایا؟ نماز اس میں تسبیح ہے، تکبیر ہے، قراءت القرآن ہے، یعنی خاموشی اس میں نہیں ہے نماز میں اندر۔ پوری نماز میں یعنی ذکر ہے، قرآن ہے، تسبیح ہے۔ اس طرح ہمارے بھائی جو سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کرتے ہیں امام کے پیچھے سری نمازوں میں اور خاموش رہتے ہیں، اس حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اس سے واضح جو حدیثیں ہیں کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس طرح اپنی نماز کو خطرے کے دائرے میں ڈال رہے ہیں، بلکہ حدیث کے روشنی میں اپنی نماز کو باطل ٹھہرا رہے ہیں، باطل کر رہے ہیں۔ اور آدمی جب خاموش رہے گا تو اس کا ذہن کہاں جائے گا؟ بھائیو، اگر آپ کی زبان اگر خاموش ہو جاتی ہے، عقل نہیں خاموش ہوتا، ذہن چلتا رہتا ہے کہ نہیں؟ صرف سونے کے وقت جب آدمی کی نیند، وہ بھی سونے سے پہلے بھی جب نیند نہیں آتی ہے، یہ عقل بھائیو چلتا رہتا ہے، دوڑتا بھاگتا رہتا ہے، کل کے بارے میں جو گزرا اور کل جو آنے والا اس کے بارے میں لگا رہتا ہے، پریشان رہتا، بات چیت کرتے رہتے ہیں آپ اندر۔ تو نماز کے دوران جو خاموش رہے گا، اللہ اکبر، کیا یعنی کیسی عبادت کر رہا، کیسا خشوع خضوع اللہ کا ذکر کر رہا ہے، خاموش، عجیب یعنی مسئلہ، اللہ المستعان۔ یہ حدیث کی ایک دم اس میں مخالفت ہے۔ جہری نماز کی بات چلیے معقول ہے، اس میں تو آدمی سن رہا ہے امام کی قرات، یہاں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے الگ مسئلہ، اس میں اختلاف بہت ہی قوی ہے، لیکن سری نماز میں بھی نہیں پڑھے تو اللہ المستعان بہت ہی خطرناک مسئلہ۔ اسی لیے یہ آدمی کو چاہیے اپنی نماز کو شک میں نہ ڈالے، جو عمدہ چیز ہے، جو حدیث کے روشنی میں جو بات کلیئر ہے اس کو لے لے، یہ نہ کہے کہ ہمارے ابو نے، ہمارے استاذ نے یہ بتایا ہمارے مسلک میں۔ بھائی تمام ائمہ نے یہی کہا، اگر حدیث صحیح ہے تو وہی ہمارا مسلک ہے۔ اور قبر میں آپ سے سوال کیا جائے گا تمہارے نبی کون ہیں، یہ سوال نہیں کیا جائے گا تمہارے امام، تمہارے استاذ کون ہیں۔ تو یہ چوتھا فائدہ۔ پانچواں فائدہ اور آخری فائدہ، اگر نماز کے دوران کوئی غلطی کر بیٹھے تو کیا رہا ہے بھائیو، اس کو ٹوکنا چاہیے نہیں ٹوکنا چاہیے؟ کس زبان سے؟ اچھا، جزاکم اللہ خیرن۔ تو جو آدمی نماز میں غلطی کر رہا ہے، یا دیکھ رہے مکمل غافل ہو گیا، یا ایسے ہی ہاتھوں سے کھیل رہا ہے، یا ایسے ہی وہ بالوں سے کھیل رہا ہے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ المستعان کئی لوگ، یا بالکل یا دور ہے اس کو آپ صف سے قریب کرنا چاہ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی آواز جس سے اوروں کی تشویش نہ ہو، یا ایسے ہاتھ کے ذریعے یا کچھ اشارہ کے ذریعے اس کو تنبیہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح اس حدیث کے متعلق بات مکمل ہو گئی، ساتھ ساتھ ٹائم بھی تقریباً مکمل ہو گیا۔ باذن اللہ عز و جل آئندہ درس میں پھر حدیث نمبر 17 پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے، مسلمانوں کا حال بہتر میں بدل دے،
جہاں بھی ہیں اللہ انہیں عزت دے، اور دشمنان اسلام پر اللہ تعالیٰ اپنی لعنتیں نازل کرے، اپنا غضب برسائے، اور انہیں دنیا ہی میں آخرت سے پہلے عبرت بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک و رسولک محمد۔